بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويستنتج الدكتور سليمان دنيا من ذلك أن كلام الغزالي معناه أن أفكار الفلاسفة ليست باطلة. ڈاکٹر سلیمان دنیا اس حقیقت تک پہنچا ہے کہ امام غزالی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فلاسفہ کے افکار باطل ہے، بلکہ یہ غلط ہے کہ عوام تک پہنچایا جائے، یعنی امام غزالی کے افکار کو عوام تک پہنچانا یہ غلط ہے۔ والاستاذ وات یذهب نفس مذهب الدکتور سلیمان، اور استاذ وات کا بھی یہی موقف ہے، بدلیل انه يلخص عمل الغزالي بعبارة واحدة ذكر فيها ان الغزالي ارسى علم الكلام على قاعدة فلسفية، یعنی امام غزالی کے علم کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کلام کی بنیاد ایک فلسفی قاعدے کے اوپر رکھا ہے۔ وقد اعترف الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال بتأثره ببعض كتب الشيوخ الصوفية۔ امام غزالی نے خود اعتراف کیا اپنی اس کتاب میں المنقذ من الضلال کہ وہ خود متاثر ہے بعض صوفی مشائخ کی کتابوں سے۔ وہ لکھتے ہیں فابتدأت بتحصیل علمهم من مطالعة كتبهم، یعنی میں نے تصوف کا علم ان کی کتابوں کے مطالعہ سے حاصل کیا ہے۔ مثلا ابو طالب المکی کی کتاب قوت القلوب یہ تصوف کی کتابوں میں سے ہے، اور اسی طرح حارث محاسبی کی کتابیں، اور شبلی اور ابو یزید البستامی قدس اللہ ارواحهم، وهو يحاول في بعض كتبه أن يبين أنه تأثر بهذه الكتب تأثر اقتبالا تأثر متابعہ۔ امام غزالی نے یہ بات بھی کی ہے کہ میرا جو متاثر ہونا ہے یہ اقتباساً ہے نہ کہ متابعتاً ہے، یعنی ہر چیز میں متصوفہ کی تابعداری نہیں کرتا صوفی علماء کی، ولكننا نلاحظ أن تأثره في قوت القلوب كان عظیما، ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی جو ابو طالب المکی صوفی کی کتاب قوت القلوب ان سے بہت سخت متاثر ہے۔ وقد لاحظ ذلك من قبل الدکتور ذکی مبارک، ڈاکٹر ذکی مبارک کی کتاب الاخلاق عند الغزالی کے نام سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اذ یوجد تشابہ فی ترتیب ابواب الکتابین كما يوجد تشابه في موضوعات في بالطرق المحبة خاصة۔ وقد أشار كثير من الباحثين والعلماء إلى اضطراب الغزالي، بہت سارے علماء نے امام غزالی کے تردد تناقض کی طرف اشارہ کیے ہیں۔ ابن طفیل اپنی کتاب حی ابن یقظان میں لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا كُتُبُ الشیخ ابی حامد الغزالی، کہ ابو حامد الغزالی کی کتابیں فہیہ بحسب مخاطبته للجمہور يربط في كل في موضع ويخل في آخر ويكفر بأشياء ثم ينتهلها، یعنی امام غزالی بعض دفعہ کچھ مسائل کی وجہ سے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں اور خود اس منہج کو اپناتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں۔ ثم انه من جملة ما كفر به الفلاسفة في كتاب التحافظ، غزالی اپنی کتاب التحافظ میں بعض فلاسفہ کی تکفیر کرتا ہے، کیونکہ فلاسفہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے جسم کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ اس بات ہی ثواب للنفوس خاصہ، اور ثواب اور عقاب صرف نفس کے لیے ثابت ہے۔ بعض فلاسفہ اس وجہ سے امام غزالی نے ان کی تکفیر کی ہے۔ ثم قال في اول کتاب الميزان ان هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفیہ علی القطع، اور پھر خود کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسد کو کا حشر نہیں کرے گا، یہ بات صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح اپنی کتاب المنقذ من الضلال والمفسح بالاحوال میں کہتے ہیں کہ ان اعتقاد هو كاعتقاد الصوفیہ، کہ میرا عقیدہ صوفیوں کے عقیدہ ہے۔ وان امره انما وقف على ذلك بعد طول البحث، اور میں اس نتیجے تک تو خود تکفیر کرتے ہیں فلاسفہ کہ انکار البعث الجسدی کے مسئلے میں، اور پھر خود اس مسئلے میں متصوفہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ والدکتور سلیمان دنیا ینفی فی کتاب یکون الغزالی قائلا بالبعث الروحانی، ڈاکٹر سلیمان دنیا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غزالی بعث روحانی کا قائل نہیں ہے، یعنی اس کا قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو دوبارہ زندہ کو، ولکنه یعود فی مواضع اخرى فیمکن انه تابع عامۃ واستخاذ من اکثر اقوالی۔ اور ڈاکٹر سلیمان دنیا کہتے ہیں کہ امام غزالی نے بہت سارے فلاسفہ اور خصوصاً ابن سینا کی بہت سارے اقوال میں کی تابعداری، وقد تابع ابن سینا تابع فی کلام عن النفس، خصوصاً نفس کے مسئلے میں غزالی نے ابن سینا کی تابعداری کی ہے۔ خاصتاً غزالی کی ایک کتاب ہے نفس کے بارے میں، معارج القدس فی مدارج معرفت النفس، اور یہ بات ابن تیمیہ نے اپنی رسالہ السبعینیہ میں بھی لکھی ہے۔ یہ بات
وہ کہتے ہیں کہ وصاحب الجواہر لکثرت نظرہ فی کلام واستمرارہ منہم مزج فی کلام کثیرا من کلامہم. امام غزالی چونکہ فلاسفہ کو پڑھ چکے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے متصوفہ کے کلام کو اپنے کلام کے ساتھ مکس کر دیا ہے. وَإِن كَانَ قَدْ يُكَفِّرُ بِكَثِيرٍ مِّمَّا يُوَافِقُ فِي مَوْضِعٍ آخر. اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ غزالی کبھی فلاسفہ کی تکفیر کرتے ہیں اور پھر بعض مقامات میں انہی چیزوں میں فلاسفہ کی موافقت کرتے ہیں. وفي أواخر كلام قطع بأن كلامهم لا يفيد علما ولا يقين بل وكذلك قطع في كلام المتكلمين وآخر ما اشتغل به النظر في صحیح البخاری مسلم ومات مشتغل بذلك. لیکن آخری عمر میں غزالی نے صحیح بخاری کے مطالعہ شروع کیا تھا اور صحیح مسلم کے، اور اس پر ان کی موت واقع ہوئی. وقد حدثنا الغزالی فی کتابه المنقذ من عن الشک الذي خامر عقله. امام غزالی نے المنقذ من الضلال اس کتاب میں انہوں نے اپنی کہانی بیان کی ہے کہ میں شک سے یقین تک کیسے پہنچا، فلسفہ اور علم کلام سے میں نے کیسے رحلت کی اللہ تعالیٰ کی طرف اور تصوف کی طرف، اور وہ شک جس نے ان کی عقل کو ڈانپا تھا. وعن الازمة العقلیہ والنفسیہ، جس عقلی اور نفسی مشکل کا شکار تھا امام غزالی، وہ جس سے گزرے تھے، انہوں نے اس کتاب میں تذکر. فذکر انه شک فی المحسوسات ثم فی العقلیات. غزالی کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے محسوسات میں شک کیا، پھر عقلیات میں شک کیا، پھر اس شک میں قریبا من شہرین 2 مہینے تک انا فیہم علی مذہب سفسطہ بحکم الحال، میں فلاسفہ کے مذہب پر تھا جو اللہ کے حوالے سے شک کرتے ہیں، لا بحکم النطق حتی شفا اللہ من ذلک المرض، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے ملی شفاعت.